السلام علیکم۔ سیدہ تبسم نقوی کے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہو یا مومن، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اور اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے احمق شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک ساری قوتیں موت کے سامنے عاجز اور بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھر تھرا دینے والی، آنکھوں کو رلا دینے والی، بستیوں کو اجاڑ دینے والی، جماعتوں کو منتشر کر دینے والی، حکومتوں کو ختم کر دینے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادی میں جھلسا دینے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی، مومن کو اپنے رب سے ملوانے والی حقیقت ہے۔ موت وہ ہے جو نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ کہ دنیاوی ساہوکاروں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں آنے کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی پھاڑتی ہوئی مطلوبہ روح کو حاصل کر لیتی ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا کہ یا علی، کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جس سے موت کے وقت فرشتہ موت بھی انسان کی تعظیم کرے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، جو شخص اپنی زندگی میں یہ 3 کام کرے گا تو ملک الموت بھی اس کی تعظیم کریں گے۔ پہلا، وہ انسان اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، ان کا احترام کرتا ہو۔ دوسرا، کہ وہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ دیتا ہو، اپنی زبان اور ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہو۔ اور تیسرا، کہ وہ انسان زندگی میں اہل بیت سے محبت اور معدت کرتا ہو۔ مولا کائنات نے فرمایا، اے شخص یاد رکھ، جو انسان یہ 3 کام کرتا ہے تو مرتے وقت فرشتہ موت بھی اس کی تعظیم کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، موت وہ ہے کہ جو نہ نیک اور صالحہ لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے۔ اخروی ابدی زندگی کو اور دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والوں کو بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانے کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ناظرین، ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، مفہوم ہے کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ موت آنے پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور موت آنے پر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، اور جزا اور سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت نہ آ جائے۔ وقت ہے سوچنے کا کہ ہم ہر روز، ہر گھنٹے، ہر لمحے اپنی موت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرتے جا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ہماری عمر اتنی ہو گئی،
لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ افسوس اور بے بس ہونے سے قبل ہم اس دنیاوی فانی زندگی میں ہی اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق، مالک اور رازق ہم سے راضی ہو جائے۔ آج ہم صرف فانی زندگی کے عارضی مقاصد کو ترجیح دیتے ہیں اور دنیاوی عارضی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، لہٰذا آئیے دنیا کو پیدا کرنے والے کی زبانی ہی دنیا کو سمجھتے ہیں، اور یہ دنیاوی زندگی جنت کے مقابلے دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے، میں دنیاوی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے مگر بہت تھوڑا۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، در آخرت ہی اصل زندگی ہے، اگر یہ لوگ جانتے ہوتے تو۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسیاتی خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتیاں، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سب کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم دنیاوی زندگی کو نظر انداز کر کے درویشی اختیار کر لیں، بلکہ مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ دنیاوی فانی زندگی گزاریں اور آخری زندگی کی کامیابی کو ہر حال میں ترجیح دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے 5 امور سے قبل 5 امور سے فائدہ اٹھا لیا جائے، بڑھاپے سے قبل جوانی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، مصروفیت سے قبل فراغت سے، غربت سے قبل مال سے، اور بیماری سے قبل صحت سے۔ ناظرین، جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے انہیں مضبوط صالحہ اعمال کی توفیق ہوتی ہے، گناہوں سے توبہ نصیب ہوتی ہے، شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، سخت دل نرم ہو جاتے ہیں، وقتاً فوقتاً آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، دل قناعت پسند بن جاتا ہے، عبادت میں نشاط پیدا ہوتا ہے، بہت ساری دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں، لمبی امیدیں اور امنگیں ختم ہو جاتی ہیں، اپنے مالک حقیقی سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، موت کا خوف اور دنیا کو چھوڑ جانے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے قبل اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حادثاتی موت سے اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، ومن کا وجود کا یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔